نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 109 سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسد سے نمٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا حسد ہے۔ جلنا اور کڑن کا شکار ہونا حسد ہے۔ بدترین دل کا جذبہ ہے۔ حسد جب دل میں آتا ہے تو ایک آگ اور چنگاری کی طرح نیکیوں کو جلا کر راکھ اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حاسدوں کا کیا انجام ہوا؟ کیسے حسد کرنے والوں نے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے اور کیسے ان کی نیکیاں برباد اور ان کا برا انجام ہوا۔ سب سے پہلی مثال شیطان ابلیس کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد آیا تھا کہ اس کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے افضل بن گیا۔ تو کیا ہوا؟ جنت سے نکالا گیا، مردود رجیم بن گیا تھا۔ دوسرا حسد کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل حسد نے آسان کروا دیا تھا۔ تیسری مثال برادران یوسف کی ہے۔ نبی کے پرپوتے، خلیل اللہ کے پرپوتے، نبی کے بیٹے کے دلوں میں جب حسد آیا تو کیا ہوا؟ اپنے اتنے پیارے بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا عمل آسان ہو گیا۔ اور چوتھی مثال بنی اسرائیل کی ہے۔ نبیوں کی لڑی اور آسمانی کتابوں کے حاملان کے دلوں میں جب حسد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آگے ہیں، تو کیا ہوا؟ جاننے، پہچاننے، ماننے، سب کچھ کرنے کے باوجود ایمان سے محروم ہوئے تھے۔ یہ حسد ہے۔ پیاری بہنوں، آج جا کر آپ نے اپنے دلوں کا بہت کڑا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے دل میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا ماحول میں سے کسی کے خلاف کوئی جیلسی تو نہیں ہے؟ اگر چنگاری ہے تو بجھا دیجئے، اس سے پہلے کہ وہ شعلے بھڑک کر نیکیاں برباد اور گناہ آسان کر دیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاسد سے نمٹنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی حاسد نہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قاتلانہ سازشیں، زہر کھلانا، جادو کرنا، جنگیں لڑنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اتنے بڑے حاسدوں سے نپٹنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ تو کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس سے کیسے لڑنا ہے؟
کیا اسے ڈانٹنا ہے، شکوہ کرنا ہے، یا 2 تمانچے لگا دینے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے فعفو، اسے معاف کر دو۔ حسد سے نہ لڑو، نہ جھگڑو، نہ تانے، نہ شکوے، نہ شکایتیں، نہ مار پیٹ، نہ دھمکی، نہ دھونس، اسے معاف کر دو۔ اور پھر معاف کرنے کے بعد کیا کرو؟ وَاصْفَحُوا، درگزر بھی کرو۔ اور معاف کیوں کر دو؟ کیونکہ حاسد بیمار ذہن کا شخص ہے۔ آپ بیماروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو جسمانی طور پر بیمار ہے تو کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، وہ خفا بھی ہو، لڑائی بھی کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بیچاری بہت بیمار ہے، بیچاری بخار میں ہے، معاف کر دیتے ہیں نا؟ تو یہ حاسد جسمانی نہیں، ذہنی مریض ہے۔ ایسا ذہنی مریض ہے کہ اللہ کی تقسیم پر ہی راضی نہیں ہے، مینٹلی سک ہے۔ اس کو معاف کر دو، اور معاف کرنے کے بعد درگزر بھی کرو، اگنور کر دو، کیونکہ تکلیف اس حسد کی مرضی سے نہیں آئی، یعنی اس حاسد کی مرضی سے اسے تکلیف نہیں آئی۔ اگر اللہ کی مرضی سے آئی ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے جائے گی۔ بس اس کو اوور لک کر دو، اور کب تک درگزر کرو؟ جب تک اللہ اپنا فیصلہ کر دے اس کے حق میں اور تمہارے حق میں۔ اب اس کو معاف کر کے، اس سے درگزر کر کے خود کیا کرنا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کیا ہے؟ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ مسائل اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے رب سے ملاقات کرو، اپنے حاصلوں کی رودات بیان کرو، اور اللہ سے مدد مانگو۔ جس کے حکم سے آئے گی اسی کے حکم سے جانی ہے۔ نماز پڑھو، حاجت کے نوافل پڑھو، اور اللہ کے آگے دعا کرو۔ اور کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، کیونکہ یہ آنے والی تکلیفوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو آج آپ نے حاسد سے نپٹنے کا کیا طریقہ سمجھا؟ نمبر 1 معاف کر دیں، نمبر 2 درگزر کر لیں، نمبر 3 نماز پڑھیں، نمبر 4 زکوٰۃ دیں، اور نمبر 5 صدقہ کریں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آ جائیے آیت نمبر 110 پہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت نمبر 111 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقعہ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔
آیت نمبر 113 وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ آیت نمبر 114 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں دو واقعات پس منظر میں آتے ہیں۔ ایک بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور اونٹنی کی سمت بدل رہی تھی اور قبلے کا تعین ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں تو آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق مغرب اللہ کے ہیں، آپ جدھر بھی ہوں گے اللہ کی رضامندی ہے۔ تو کیا اصول ملتا ہے ہمیں اس آیت سے کہ سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کون سی نماز؟ سنت اور نفل رکعتیں۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سواری سے اتر کر فرائض ادا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر نماز کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، اگر ممکن ہوتا تو سواری کا رخ قبلے کی طرف کرتے، اور اگر ممکن نہ ہوتے تو اپنے جسم کا رخ قبلے کی طرف کرتے تھے، اور وہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا تو اپنے چہرے کا رخ کر لیتے تھے۔ اور پھر اس آیت کے نزول کے بعد اگر ہاتھ باندھنے کے بعد سمت چینج ہوتی تھی تو فکر نہیں کرتے تھے۔ یہ سواری پر نفل پڑھنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ سفر پر ہیں، نماز کا وقت ہوا، پڑاؤ کیا، کسی کو قبلے کی سمت کا تعین نہیں ہوا، کوئی لوکل بھی نہیں تھا جو قبلہ بتاتا، سورج غروب ہو چکا تھا، عشاء کی نماز سب نے اپنے اپنے اندازے سے ادا کی، لیکن اپنے قبلے کے تعین کے لیے سب نے وہاں ایک ایک پتھر رکھ دیا۔ صبح جب اٹھے تو کچھ کا قبلہ درست اور کچھ کا غلط تھا، سب کو پریشانی ہوئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کیونکہ آگے ابھی تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 116 پر۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔
بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ او تأتینا آیہ، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم قد بین الآیات لقوم یوقنون، ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے۔ وہ تو اس لیے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔